آداب، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اچھا رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج بڑی خبریں، دھماکے دار خبریں ہیں۔ ایک خبر تو بلاول نے دھماکہ کر دیا اس خبر کا، دوسرا دھماکہ عمران خان نے کیا ہے۔ وہ کیا دھماکہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے علیمہ خان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ، بینکوں کو بھی مشکل میں پھنسا دیا، کچھ اداروں کو بھی مشکل میں پھنسا دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی میں ایک بڑی پیش رفت ہو گئی ہے، دلچسپ پیش رفت ہے۔ اور جماعتوں میں نیچے کی سطح پر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اوپر کی سطح پر سب اچھا ہے۔ وہ سب اچھا کیا ہے وہ بتائیں گے۔ پہلے آ جاتے ہیں ذرا عمران خان والے دھماکے پر۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل حکام کے ذریعے فوجی قیادت کو یہ درخواست بھجوائی ہے کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں، کوئی جنہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کیونکہ ان کے علم میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں کچھ رہنما ملنے گئے تھے تو ان سے بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کر دیں، لیکن انہوں نے باہر آ کر یہ بات کسی مصلحت کے تحت نہیں کی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن اب یہ درخواستوں کا سیزن چلا ہے۔ ان کی پارٹی کے چند لوگ درخواست کریں عمران خان سے ملاقات کروانے کی۔ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ جو گروپ ہے، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، محمود مولوی صاحب، ڈاکٹر اسماعیل اور پتہ نہیں کون کون اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح عمران خان نے بھی درخواست کر دی، حکومت نے بھی ایک درخواست کی ہے، لیکن عمران خان کی درخواست پر بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مل کر یہ بتائیں، فیلڈ مارشل کو، کہ میں تو آپ کے خلاف نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ کام کسی اور نے کروایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ہی رہے ہیں، سخت رہے ہیں۔ وہ اس کی جو لینگویج ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ اگر اس طرح کی لینگویج استعمال ہو تو وہ پرابلمٹک ہوتی ہے، اور یہاں تو بہت زیادہ پرابلمٹک ہے۔ تو بہرحال وہ یہ وضاحتیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں کہا، کس کے کہنے پر کیا۔ تو یہ پارٹی ذرائع بھی کہتے ہیں اور اڈیالہ جیل کے ذرائع بھی کہتے ہیں۔ اب فیصلہ تو آرمی چیف نے کرنا ہے۔ اب آرمی چیف کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اندازہ ہوتا ہے۔ آج جو ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دی اینکر حضرات کو، اس میں انہوں نے ایک سوال پر یہ کہہ دیا ہے ایک بار پھر، اور یہ آج ہی کی بات ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ملاقات والی ڈیولپمنٹ ہے یہ پچھلے چند دنوں پہلے کی ہے، اور خبر اب ملی ہے۔ تو یقینی طور پر ان کے علم میں تو یہ بات ہوگی نا۔ اور کسی اینکر کے کسی ایک سوال پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فوج سیاست پہ بالکل مداخلت نہیں کرے گی، نہ کر رہی ہے، سانوں دور رکھو، اور جس سے بھی بات کرنی ہے وہ آپس میں بات کریں اور معاملات کو طے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے بھی یہی کہا، اور دوسری جگہ دوسری معاملات پر بھی یہی کہا۔ گورنر راج کا بھی ان سے شاید یہ سوال ہوا تھا کہ کیا گورنر راج ہی کے پی پہ ایک حل ہے، تو انہوں نے کہا یہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ تو بہرحال اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آپ کو ہم آگے چل کر بتا سکیں گے، کیونکہ ابھی تو اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے۔ عمران خان کا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور بالکل نہ بکے گا نہ جھکے گا۔ عمران خان صاحب جب ہم سے ہماری موجودگی میں بات کرتے تھے، جب کیس کی سماعت ہوتی ہے تو میں کیس کی سماعت میں اندر جاتا ہوں، تو اس میں بھی ان کا لہجہ کافی سخت ہوتا تھا۔ اور لیکن اب جب کیس کی سماعت ہوگی تو ہم جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے رویے میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑی خبر ہے، اور یہ اس کو اس تناظر میں بھی لیا جا رہا ہے کہ جو ایفرٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کا وہ گروپ، جو نہ باغی بننا چاہتا ہے، نہ حامی بننا چاہتا ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہ عمران خان صاحب کا محبی بن کر، ان کا ویل وشر بن کر بات کرنا چاہتا ہے، تو اسی کی درخواست کے تناظر میں ہے، کیونکہ وہ بھی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ جب اس پر کچھ ہوگا تو پھر آگے بات کریں گے۔ اب آتے ہیں ذرا بلاول بھٹو کے ٹویٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ چھوٹی سی خبر سن لیجیے۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنا موبائل تبدیل کیا، ان کو سیکیورٹی تھریٹس تھی تو انہوں نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا، واٹس ایپ بھی تبدیل کیا۔ خبر
اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب کی سطح پر تو کوئی ٹاکنگ ٹرمس نہیں ہے. روز عظمیٰ بخاری صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں، روز کچھ اور لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والے جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا پیپلز پارٹی والے سیاسی حملے کر رہے ہوتے ہیں، پھر نون لیگ والے جواب دے رہے ہوتے ہیں بہت تلخی اور ترسی کے لہجے میں. لیکن بلاول اور مریم صاحبہ کی سطح پر ایک پیس اور کوارڈینیشن موجود ہے. مریم صاحبہ نے میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو اپنا نمبر ٹیکسٹ کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا نیا واٹس ایپ ہے. اس کی وجوہات بھی بتائی کہ نیا واٹس ایپ کیوں بنایا اور نیا نمبر کیوں لیا. اور بلاول بھٹو زرداری سے میری اطلاع کے مطابق ان کی 2-1 دفعہ ہیلو ہائی بھی ہو چکی ہے اس سارے اس کے بعد. اور اس ہیلو ہائی کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثال کے طور پر پنجاب سے اب پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ ذرا اس کا لہجہ دھیما ہو گیا، لیکن گیلانی برادران اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیکیورٹی بحال کر دی گئی، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب آگے چلتے ہیں ذرا بلاول بھٹو کے ٹویٹ کی جانب. آج ان کا دھماکے دار ٹویٹ آیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ یہ کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم صدر زرداری سے ملنے آئے تھے اور مجھ سے بھی ملے، میں بھی اس میں موجود تھا، اور وزیر اعظم نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایجوکیشن اینڈ پلاننگ لینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وفاق میں واپس لینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آئینی عدالت کا قیام اس 27ویں ترمیم کا حصہ ہے. آئینی عدالت بنیادی طور پر میثاق جمہوریت کا معاملہ تھا. اب ایجوکیشن اور پلاننگ کے حوالے سے ہم آگے چل کر پلاننگ بھی پاپولیشن پلاننگ، اس پر آگے چل کر بات کریں گے کہ یہ کس چیز کی خلاف ورزی ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آئینی عدالت کے قیام کے علاوہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی جو ہے وہ وفاقی حکومت کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا اختیار لینا چاہتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ ابھی تک تو ہے، ابھی تک وہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے، حکومت سمری بھیجتی ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو اب اس میں کیا اصلاحات لانی ہیں شاید یہ بات ہوگی، لیکن باقی جو ہے وہ کیا ہے یہ اس کا پتہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجوزہ ترامیم میں یہ آئین کا آرٹیکل 160، 61، 62 اس طرح ہے. NFC میں صوبوں کا جو حصہ ہے اس کے تحفظ کا جو حصہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس تحفظ کو. اس پر بھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 243 میں ترمیم چاہتی ہے وفاقی حکومت. یہ بام شیل سمجھا گیا آج پاکستانی سیاست میں اس ٹویٹ کو، کیونکہ یہ جو 243 ہے یہ ہے فوج میں تعیناتیوں سے متعلق. یعنی یہ کہتا ہے، یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہوں گے، اور صدر پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر سکیں گے. لیکن صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کی سفارش پر یا ایڈوائس پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف مقرر کریں گے. اب اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ عقیل ملک نے تو کہا ہے کہ وہ ان کو ایک کور، لیگل کور دینا ہے، کانسٹیٹیوشنل کور دینا ہے فیلڈ مارشل کو. اب وہ فیلڈ مارشل تو پاکستان میں عہدہ موجود ہے، دنیا بھر کی افواج میں ہے، اور اس میں کچھ اور میرا خیال ہے حکومت آگے جانا چاہتی ہے. دیکھیے اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہ ذرا بنیادی بات ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ فیلڈ مارشل دی موسٹ سینئر رینک ہے افواج پاکستان میں بھی اور elsewhere، تو اگر عاصم منیر ہو گئے ہیں فیلڈ مارشل اور وہ بجا طور پر ہوئے ہیں، جنگ جیتی ہے، پلاننگ انہوں نے کی، ایگزیکیوشن انہوں نے کی، اور ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے، اور ایگزیکیوشن جو عملی ایگزیکیوشن تھی وہ تو پاکستان ایئر فورس نے کی، کس طرح کی وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن پلاننگ اور پھر عملی ٹارگیٹس انہوں نے دیے نیول چیف اور ایئر چیف کے ساتھ مل کر، اور پھر ان راتوں میں انہوں نے خود نگرانی بھی کی بیٹھ کر. تو بہرحال وہ اب فیلڈ مارشل ہیں، آئینی طور پر ہیں، تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے. سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ فیلڈ مارشل ریٹائرڈ عاصم منیر کہلائیں گے. رینک ریٹائر نہیں ہوتا، پرسن ریٹائر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ رینک سے ریٹائر نہیں ہوں گے، پرسن کے طور پر ریٹائر ہوں گے. لیکن کیا ان کو اس عہدے کو کوئی لیگل کور دے کر کمانڈر ان چیف مقرر کرنا مطلوب ہے؟
کیا وزیر اعظم کا جو سفارش کا اختیار ہے وہ ختم کر کے براہ راست صدر کو اختیار دینا اور فیلڈ مارشل اور صدر کے درمیان مشاورت مطلوب ہے، یا صدر کا اختیار ختم کرنا مطلوب ہے؟ اس پر ابھی ابہام باقی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صدر مملکت تو رہیں گے سپریم کمانڈر، لیکن باقی کیا ہوتا ہے اس پر کوئی تبصرہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی ہائیلی سینسٹیو میٹر ہے، اور یہ 3 پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ کمانڈر ان چیف بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جب اب آرمی چیف کو جو ہے وہ آگے بھی 3 سال حاصل ہیں، اور ریٹائرمنٹ کی مدت ان کی 3 سال کے بعد ختم ہونی ہے، 2026 نومبر تک وہ ہیں، تو اب وہ جب 2026 نومبر تک ہیں تو پھر اس کے بعد یعنی 1 سال یہ ہے اور 2 سال اگلے ہیں، 22 سال کی مدت ہے عہدے کی، تو وہ شاید کمانڈر ان چیف کا عہدہ بحال کیا جا رہا ہو کہ جو بھی سینئر ہوگا پھر وہ کمانڈر ان چیف ہوگا۔ کچھ مجھے بس اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ پھر بھی سمجھ میں آئے گا جب حکومت انفولڈ کرے گی 27ویں ترمیم کو، یا ذرائع بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا علیمہ خان صاحبہ والی خبر۔ آج علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ان کی پیشی تھی امتیازی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں، 3393 مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، 4 یا 5 دفعہ نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں، لیکن پولیس نے کمپلائنس رپورٹ پیش کی کہ جی تعمیل نہیں ہوئی۔ عدالت برہم ہوئی، عدالت نے ایک تو وارنٹ ریفریش کر دیے، نان بیلیبل وارنٹ، اور یہ پیشی کے لیے ہوتے ہیں، وہ پیش ہو جائیں گے تو وارنٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن عدالت نے یہ حکم کیا، پوچھا کہ جو ہم نے عدالت اکاؤنٹ فریز کرنے کی بات کی تھی، ہدایت کی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ 30 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے، اور ان میں ایم سی بی، بینک المکرمہ، میٹرو اور فیصل بینک جو ہیں، یہ وہ بینکس ہیں جنہوں نے کچھ اکاؤنٹ سیز نہیں کیے۔ یہ کیوں نہیں کیے؟ اس حوالے سے بینکوں کا یہ موقف تھا کہ چونکہ یہ شوکت خانم اور نمل اور چیریٹی کے اکاؤنٹس ہیں تو اس لیے یہ بینک بند نہیں کیے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بھی بند کریں، اور ان بینکوں کو توہین عدالت کا بھی نوٹس جاری کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینک بھی اب ذرا مشکل میں آئیں گے، اور بینکوں کو پہلی بار توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے، اور یہ ادارے بھی، یعنی یہ نمل اور جو ہے شوکت خانم۔ مجھے بے نظیر بھٹو یاد آ گئی ہیں۔ ہاں، ہم نے ایک مرتبہ وہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ صبح اسلام آباد میں پیش ہو رہی ہیں، دوپہر میں لاہور میں پیش ہو رہی ہیں، اور سہ پہر میں کراچی میں پیش ہو رہی ہیں، اور وہ بیچاری شٹل کرتی رہتی تھی۔ مقدمات ان 3 شہروں میں چلتے تھے، آصف زرداری کے بھی اور ان کے بھی۔ تو ایک مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، تو ہم نے یہ پوچھا کہ بی بی آپ عدالت میں پیش کیوں ہوتی ہیں نہ ہو؟ تو ان کا جواب بہت اچھا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اداروں کی ساکھ کا معاملہ ہے، آج عدالت خراب ہو سکتی ہے، کل اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گی تو لیڈر آف دی پبلک اوپینین جو ہوتا ہے، یا لیڈر جو ہوتا ہے بڑا، وہ رول ماڈل ہوتا ہے عوام کا، اگر میں اداروں کا احترام نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ یہ بنیادی بات ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو بھی سمجھنا چاہیے، اداروں سے شکایت وہاں پیش ہو کر کریں، جیسے وہ آصف زرداری کیس لڑتے ہیں، ادارے میں پیش بھی ہوتے رہے نا، بہت برے ٹائم میں بھی پیش ہوئے، تو وہاں پہنچیں، وہاں اپنا موقف رکھیں گی تو وہ موقف جاندار ہوگا اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ عدم پیشی سے آپ محاذ آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر آپ رول ماڈل ہیں، ایک بہت بڑے عوام کے حصے کی رول ماڈل ہیں، لیڈر کے طور پر عمران خان کی بہن ہے، تو پھر اداروں کا احترام جو ہے نا اس کی روایت نہیں پڑے گی۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم ادارے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ صرف قانون سازی سے نہیں ہو سکتے، لیڈرز کے عمل سے، اور جو عدالتی رہنما ہیں یا کوئی کسی بھی ادارے کی جو قیادت ہوتی ہے ان کے اعمال سے یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مشترکہ کوشش ہوتی ہے، انڈیویجول ایفرٹ سے نہیں ہو سکتے۔ اب امید ہے کہ اگلی اس پیشی پر علیمہ خان صاحبہ پیش ہو جائیں گی، انہی کے لیے مشکلات میں بڑھیں گی، ورنہ ہمیں تو کچھ نہیں جاتا نہ پیش ہوں، لیکن اداروں کا احترام اسی وقت قائم ہوگا جب ہم اداروں کا احترام کرنا سیکھیں گے بطور لیڈر اینڈ لیڈر آف دی پبلک اوپینین۔ خدا حافظ۔